بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ سٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس کی کوئی نہ کوئی عادت بری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کی اس بری عادت سے نفرت کرو، انسان سے نہیں۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان کا ہر دن ایک نیا سبق لے کر آتا ہے اور شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ اگر لوگ بلا وجہ تمہارے دشمن بننے لگے تو مان لو کہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جو سامنے والے حسد کا شکار ہے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ فکر نہ کرو، لوگ تو بھول جائیں گے مگر اللہ کریم نہیں بھولتا تمہاری نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ صبر اور حوصلہ رکھیں، جب خوشیاں نہیں ٹھہری تو غم کی کیا اوقات۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بغیر کسی غرض سے۔ دولت وراثت میں تو مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ بھروسے اور امید کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہونے لگ جائیں۔ ہمیشہ مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی ہے کہ بدی جو ہے بد کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ اگر منہ پر بول دینے کی عادت ہے تو منہ پر سن لینے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اچھی تربیت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں شاید ضروری ہوتا ہے فاصلے لانا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا آپ خواہ مخواہ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر دل میں بسے شخص کا مقابلہ دنیا کا حسین ترین شخص بھی نہیں کر سکتا۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ جیت ہمیں خوشی دیتی ہے تو ہار ہمیں سکھاتی ہے، اس لیے جیت اور ہار دونوں میں ہی ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔
زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ کبھی کبھی کوئی انتہائی گھٹیا آدمی آپ کو انتہائی بڑا مشورہ دے جاتا ہے، مگر کیا آپ مشورے کی طرف کم دیکھتے ہیں، گھٹیا آدمی کی طرف زیادہ۔ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے وقت ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیے آسانیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ پاؤں گیلا کیے بغیر سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سن کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ امید اچھے کی رکھو مگر تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے صاحب، ہاں میں ہاں ملاتے رہو تو رشتے لمبے عرصے تک چلتے ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ گھٹن کیا چیز ہے اس بچے سے پوچھیں جو روٹی کے لیے کام کرتا ہے کھلونوں کی دکان پر۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ آپ کے اندر جیسی سوچ چل رہی ہوتی ہے آپ ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اچھا سوچئے اور اچھا بنیے۔ ہم چاہے کتنی ہی اچھی باتیں سنیں، پڑھیں یا بولیں، اگر ہم خود ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے تو پھر سب بیکار ہے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ دل صاف رکھو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ کھیل میں ہار جیت لگی رہتی ہے، ہار جاؤ تو اس میں ہارنے کی وجہ سے ڈھونڈ کر سیکھ لو تاکہ اگلی بار جیت سکو۔